إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے اور درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے بہت سارے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی آخری کڑی تھے۔ آپ کے بعد کوئی نبی کوئی رسول اب دنیا میں نہیں آئے گا۔ آپ نے جو کچھ بھی کہا، آپ نے جو کچھ بھی کیا، یہ اللہ کے حکم کے مطابق تھا۔ چونکہ قیامت تک کوئی نبی اب آنے والا نہیں ہے، اس لیے قیامت تک جو ضروری باتیں تھیں سب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہیں۔ قیامت سے پہلے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، امت کہاں کہاں غلطیاں کرے گی، اس کی اصلاح کیسے ہوگی، یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے۔ کسی کے ذہن و دماغ میں یہ بات نہ آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی باتیں کیسے بتا دیں، جبکہ ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو غیب کا علم نہیں تھا۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے رسول نے اپنی طرف سے نہیں بتائی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نبی کو بتایا اور نبی نے امت کو بتایا۔ یہ ہمارے ذہن میں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری پیشین گوئیاں کی ہیں کہ قیامت سے پہلے یہ ہوگا، ایسا ہوگا، لوگ ایسا کریں گے۔ اگر ان تمام کا سلسلہ شروع کیا جائے تو میرے خیال سے کافی وقت لگے گا۔ البتہ کچھ اہم باتیں جو ہمارے سے ریلیٹڈ ہیں، جو ہمارے سے تعلق رکھتی ہیں، ان باتوں کی طرف اشارہ کروں گا۔ سب سے پہلی بات، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرما دی ہے کہ آپ آخری رسول ہیں، خاتم النبیین آیا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو مدعیان نبوت کھڑے ہوں گے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا تھا اور آپ نے پیشین گوئی کی تھی۔ آپ کی زندگی میں بھی کچھ لوگ نبوت کا دعویٰ کر لیے تھے، اور آپ کی وفات کے بعد بھی کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا،
اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ اب تک کتنے لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے، سب آئے اور چلے گئے، جو ہیں وہ بھی چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون کذابون قریبا من 30۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 لوگوں کو نہیں بھیجا جائے گا۔ وہ 30 کیا ہوں گے؟ دجالون، وہ 30 بھی دجال ہوں گے، کذابون، جھوٹے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلہم یزعم انہ رسول اللہ، ان میں سے ہر آدمی کا یہ دعویٰ رہے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ ہوئے، آج بھی ہیں، آئندہ بھی رہیں گے، تو نبوت کا دعویٰ کرنے والے کھڑے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ بخاری کی اس حدیث کے علاوہ ابو داؤد میں بھی یہ ایک حدیث موجود ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 کذابون کلہم یزعم انہ نبی۔ میری امت کے اندر 30 لوگ پیدا ہوں گے۔ سیکون فی امتی، میری امت میں کتنے لوگ ہوں گے؟ 30 لوگ پیدا ہوں گے۔ کذابون، سب کے سب جھوٹے ہوں گے۔ کلہم یزعم انہ نبی، وہ 30 میں سے ہر آدمی یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی پوری ہوئی۔ بہت سارے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، مسیلمہ کذاب نے کیا، اسود عنسی نے کیا، سجاہ بنت حارث نے کیا، مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا۔ اسی طریقے سے دور حاضر کے بہت سارے چھوٹبھئیے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتے رہے ہیں، وہ آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی بہت اہم تھی، جس کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں کی ہیں، آپ نے جو باتیں بتائی ہیں، اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ میری امت یہود و نصارہ کے طریقے کو اپنائے گی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی کے اوپر لعنت بھیجا گیا ہے، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن قوموں کو ملعون قرار دیا ہے، ان تمام قوموں میں یہ دونوں قوم ہیں، یہود اور نصارہ۔ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کو ملعون قرار دیا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے باوجود بھی میری امت یہود و نصارہ کے طریقے کو اپنائے گی۔ جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ہر نماز میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ ہر نماز میں ہم دعا کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، وہ راستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے، جو تیرے انعام یافتہ لوگ تھے ان کے راستے پر چلا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے مت چلا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا۔ مفسرین نے لکھا ہے مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں، ولا الضالین، اور گمراہوں کے راستے پر مت چلا، گمراہوں سے مراد نصارہ ہیں۔ تو نماز میں تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ یہود و نصارہ کے راستے سے ہم کو بچا، لیکن جب ہم باہر نکلتے ہیں تو یہودیوں کا طریقہ اپناتے ہیں، نصرانیوں کا طریقہ اپناتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی ہے کہ میری امت کے لوگ یہود و نصارہ کے طور و طریقے کو اپنائیں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں تم ان کی پیروی کرو گے، ان کے پیچھے چلو گے، ان کی اتباع کرو گے۔ شبرم بشبرن ذراعم بذراعن، کیسے پیروی کرو گے؟ ان کی برابری کیسے کرو گے؟ جیسا کہ ایک بالشت دوسرے بالشت کے برابر ہے۔ یہ دونوں ہاتھ کی بالشت کم زیادہ
نہیں ہے۔ جیسے یہ دونوں ہاتھ کی بالشت برابر ہے، تم یہود و نصارہ کی برابری کرو گے۔ ذراعًا بذراع، جس طریقے سے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے برابر ہے، اسی طریقے سے تم یہود و نصارہ کے برابر چلو گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آپ نے فرمایا تم پہلی امتوں کی پیروی کرو گے، شبرم بشبرن ذراعًا بذراع، اسی طریقے سے جس طرح ایک بالشت دوسرے بالشت کے برابر ہے اور ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے برابر ہے۔ حتی لو سلکوا جحر ذب، یہاں تک کہ ان لوگوں میں سے کوئی آدمی اگر گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا ہوگا، آپ نے فرمایا لَسَلَكْتُمُوهُ، تو تم بھی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوگے۔ یہودیوں کی پیروی کرو گے، نصرانیوں کی پیروی کرو گے۔ قُلْنَا یا رسول اللہ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، ہم نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کس کو مراد لے رہے ہیں؟ کیا ہم یہود و نصارہ کے ڈگر پر چلیں گے؟ کیا ہم ان کے طور و طریقے کو اپنائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن، تو اور کون ہے؟ یعنی یہود و نصارہ کے نقش قدم پر تم چلو گے، ان کی پیروی کرو گے، ان کے رہن سہن کو اپناؤ گے، ان کے تہذیب اور کلچر کو اپناؤ گے۔ حال یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں یہود و نصارہ کے طرز کو اپناتے ہیں، یہاں تک کہ زبان بھی۔ اگر کوئی انگریزی بولتا ہے تو ہم انگریزی بولنا فیشن سمجھتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انگریزی زبان نہیں بولنا چاہیے، ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم جہاں جاتے ہیں مختلف حالات ہوتے ہیں، مختلف لوگ ہوتے ہیں، لیکن انگریزی زبان کو اہم کہہ دینا، اپنی زبان اور اپنے کلچر اور اپنی تہذیب کو کمتر سمجھنا، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ انگریزی زبان بولنے کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، لیکن اپنی زبان کو کمتر سمجھنا، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ زبان کوئی بھی بری نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو یہود و نصارہ کے نقش قدم پر ان کی طرز زندگی کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، کھانے پینے میں، لباس میں، شادی بیاہ میں، رہن سہن میں، ہر چیز میں، یہاں تک کہ بالوں کی سٹائل میں۔ بہت افسوس ہوتا ہے، کبھی کبھی میں غور کرتا ہوں، اور اس سے پہلے میں یہ بات بتا چکا ہوں، متنبہ کر چکا ہوں کہ بہت سارے ہمارے لوگ لباس کے معاملے میں بھی یہود و نصارہ کے لباس کو اپناتے ہیں۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا، نماز میں آتے ہیں، اللہ کے گھر میں آتے ہیں، لیکن سجدہ کرتے ہیں تو ان کا سطر پیچھے سے کھل جاتا ہے۔ کیا ہماری مسجدوں میں ایسے لوگ نہیں ہیں؟ آپ کس کا طریقہ اپنا رہے ہیں؟ آپ کس کے راستے پر جا رہے ہیں؟ رکوع کرتے ہیں تو اوپر کی شرٹ اوپر چلی جاتی ہے، پینٹ نیچے چلی آتی ہے۔ پینٹ شرٹ پہننا جائز ہے، ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، لیکن اتنا ٹائٹ پہننا، اتنا چھوٹا پہننا کہ آپ سجدہ اور رکوع میں جائیں تو آپ کی سطر کھل جائے، دوسروں کی نمازیں خراب ہو جائیں، کیا یہ یہود و نصارہ کا طریقہ اپنانا نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بالشت در بالشت، ہاتھ در ہاتھ ان کے پیروی کرو گے، ان کے نقش قدم پر چلو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے، مرض الموت میں، وفات سے چند دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بتائی۔ آپ نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہے، نصرانیوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ نبی نے متنبہ کیا اپنی امت کو، میری امت بھی میرے قبر پر سجدہ نہ کرے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس روئے زمین پر جتنی جماعتیں پیدا ہوئی ہیں، ان تمام جماعتوں میں سب سے افضل اگر ہے تو انبیاء کی جماعت ہے۔ یہ کریم لوگ تھے، ان کو رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، پوری دنیا کی فلاح و بہبودی کے لیے انہوں نے رات دن محنتیں کی، ان سے اچھی جماعت آج تک پیدا نہیں ہوئی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں پر نصرانیوں پر لعنت فرمائی، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ آپ کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیں گے تو آپ کی بھی قبر میدان میں بنائی جاتی، لیکن یہ ڈر تھا کہ لوگ آپ کی قبروں پر سجدہ کرنے لگیں گے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی قبر کو محفوظ رکھا۔ اور میں کہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اللہم لا تجعل قبری وثنا، اللہم لا تجعل قبری وثنا، اللہم لا تجعل قبری وثنا، اے اللہ میری قبر کو بت مت بنانا، میری قبر کو بت مت بنانا۔ اگر آج نبی کے قبر کی حفاظت اللہ نہیں کیا ہوتا، لوگ اللہ کے نبی کی قبر کی مٹیاں کھا جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی حفاظت اللہ نے کیسے کی؟ یہودیوں نے اپنے نبی کی قبر پر سجدہ کیا تو لعنت بھیجی گئی۔ آج ہماری گلی گلی میں، روڈ روڈ پر، ایک ایک شہر میں سینکڑوں لوگوں نے ولیوں کے نام پر، پیروں کے نام پر، فقیروں کے نام پر قبر بنا لیا ہے، لوگ سجدے کر رہے ہیں۔ کیا ہم یہود و نصارہ کے ڈگر پر نہیں ہیں؟ ارے انہوں نے تو نبیوں کی قبروں پر سجدہ کیا تھا، آج ہم نے ولیوں کے نام پر، پیروں کے نام پر، فقیروں کے نام پر، کن کن لوگوں کے نام پر کیسے کیسے لوگوں کے سجدے کیے جا رہے ہیں، جبکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا حرام ہے، کسی اور کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز اور درست ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ یہ امت یہود و نصارہ کے ڈگر پر جا رہی ہے، آج قبروں پر لوگ سجدہ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہاں بھی ہم نے یہود و نصارہ کے طرز کو اپنایا۔ ضرورت ہے کہ ان غلط راستوں کو چھوڑ کر کے صراط مستقیم کی طرف آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ نے اپنے مولویوں کو، اپنے درویشوں کو رب کے علاوہ، اللہ کے علاوہ رب بنا لیا۔ اللہ کے علاوہ مولویوں کو رب بنا لیا، درویشوں کو رب بنا لیا۔ کس نے؟ یہود و نصارہ نے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، میرے گلے میں سونے کی سلیب تھی، سونے کی سلیب پہن کر کے نبی کی خدمت میں پہنچا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا اس کو اتار دو، کہتے ہیں میں نے اس کو اتار دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اپنے درویشوں کو اور اپنے مولویوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا ہے۔ ہم تو کسی مولوی کو رب نہیں مانتے، ہم تو کسی اپنے رہنما کو رب نہیں مانتے ہیں۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہے کہ تمہارے علماء کہہ دیتے ہیں کہ یہ حلال ہے تو تم کہتے ہو ہاں حلال ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ تمہارے علماء کہہ دیتے ہیں کہ یہ حرام ہے تو تم کہہ دیتے ہو کہ ہاں حرام ہے؟ کہا ہاں یہ تو ہے۔ کہا یہی تو رب ماننا ہے۔ حلال کرنے کا اختیار کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ حرام کہنے کا اختیار کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ اور میرے بھائیوں، بات آئی ہے تو سن لیجئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حلال اور حرام کا اختیار نہیں ہے۔ اللہ نے جو حلال کیا وہ حلال ہے، اللہ نے جو حرام کیا وہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ سورہ تحریم کے اندر اللہ نے بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار شہد پی کر کے اپنی بیویوں کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے۔ یہ ایک سازش کے تحت تھا، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، صرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مغافیر کی بو کیسے آ سکتی ہے، میں تو صرف شہد کھایا ہوں۔ دوسری بیوی کے پاس پہنچے، انہوں نے بھی یہی کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا،
اگر ایسی بات ہے کہ مجھے شہد کھانے سے تم کو تکلیف ہے تو آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن مجید میں آیت اتاری، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے تم کون ہوتے ہو حرام کرنے والے؟ پڑھو سورہ تحریم، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی تم اس چیز کو حرام کیوں کہتے ہو جس کو اللہ نے حلال کیا؟ تبتغی مرضات ازواجک، تم اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہو۔ اللہ اکبر۔ حلال اور حرام کا اختیار صرف رب کو ہے، کسی مفتی کے فتویٰ دینے سے حلال حرام نہیں ہو سکتا ہے اور نہ حرام حلال ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی ہے اپنے علماء کو رب بنانا کہ وہ حلال کہہ دیں تو حلال مان لو، حرام کہہ دیں تو حرام مان لو۔ آج لوگ علماء کی، آج لوگ اپنے مولویوں کی، آج لوگ اپنے مفتیوں کی کیسی پیروی کرتے ہیں؟ نبی کی بات کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی ہے جو اپنے اماموں اور مولویوں کی بات کی دی جاتی ہے۔ اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلے گی، ان کے ایک ایک قدم پر چلے گی۔ کیسے؟ جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، جوتا چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، جس طریقے سے دونوں جوتے برابر ہوتے ہیں میری امت بھی بنی اسرائیل کی برابری کرے گی، ان کے نقش قدم پر چلے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بنی اسرائیل میں کسی نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی کوئی ناہنجار پیدا ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کرے گا۔ کہاں پہنچ گئے ہم؟ کہاں پہنچ گئے ہم؟ کیا روز اخبارات میں نہیں پڑھتے ہیں ایک بھائی نے اپنی بہن کی عزت لوٹ لی، ایک باپ نے اپنی بیٹی کی عزت لوٹ لی، ایک بیٹے نے اپنی ماں کی عزت لوٹ لی؟ کہاں چلے گئے ہیں؟ کس قدر انسان درندہ ہو گیا ہے۔ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلتے چلتے، بلکہ ہمارے نبی نے فرمایا وہ تو کم تھے، میری امت ان سے بھی آگے جائے گی۔ آپ نے فرمایا ان میں 72 فرقے تھے، میری امت ایک قدم اور آگے جائے گی، 73 فرقے ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کلہم فی النار، سب جہنم میں جائیں گے الا واحدہ، ایک جنت میں جائے گا صرف۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول وہ کون سی جماعت، وہ کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں ہوں میرے صحابہ، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے کو اپنائے گا وہ جنت میں جائے گا، باقی سب کے سب لوگ جہنم میں جائیں گے۔ میرے بھائیوں ممبر رسول پر ہوں اور انتہائی امانت داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں اگر کوئی جماعت ہے تو صرف جماعت اہل حدیث ہے جو کتاب اللہ و سنت رسول پر عمل کرتی ہے، ورنہ تمام کے تمام لوگ گمراہ ہو چکے ہیں۔ کوئی شہر کے نام پر، کوئی امام کے نام پر، کوئی پیر کے نام پر، کوئی فقیر کے نام پر، کوئی کتاب کے نام پر، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے یہ بات کہتے ہوئے ہمیں فخر محسوس ہو رہی ہے کہ ہم نے اگر کسی کو مقتدی مانا ہے، اگر ہم کسی کی اتباع کر رہے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہے ہیں۔ اور ہمارے پاس صرف 2 ہی اصول ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول۔ اہل حدیث کے صرف 2 ہی اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول۔ اگر اللہ نے زندگی رکھی تو انشاءاللہ اگلا خطبہ جو ہوگا وہ منہج اہل حدیث پر ہوگا کہ وہ کون سی جماعت ہے جو جنت میں جائے گی، اور ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اور افضل اور بہتر کہتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ ہم اپنے دعوے میں کتنے سچے ہیں اور اہل حدیث کہتے کسے ہیں؟ انشاءاللہ اگر باحیات رہے تو اگلا خطبہ اس سلسلے میں ہوگا۔ میرے بھائیوں ہمارے نبی نے فرمایا میری امت بنی اسرائیل کے طرز کو اپنائے گی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں کی ہیں، آپ نے جو منع کیا ہے، فرمایا ہے، اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ میری امت میں
بغض و حسد پیدا ہو جائے گا، غرور اور تکبر پیدا ہو جائے گا، لوگ ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنے لگیں گے۔ آج کس قدر ہم ایک دوسرے سے بغض و حسد رکھتے ہیں۔ آج بھائی بھائی میں عداوت و دشمنی ہے، آج باپ بیٹے میں عداوت و دشمنی ہے۔ ایک باپ اپنی اولاد کے درمیان تفریق پیدا کرتا ہے صرف پیسے کی وجہ سے۔ جو بیٹا زیادہ پیسہ کماتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، حلال لاتا ہے کہ حرام۔ جو بیٹا کم کماتا ہے اپنا باپ خود اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، کہتا ہے یہ تو کسی کام کا نہیں ہے۔ ہم نے سب کچھ پیسہ سمجھ لیا، ہم نے سب کچھ دولت سمجھ لیا، ہم اللہ کے بنائی ہوئی تقدیر کو بھول گئے، ہم نے اپنا ایک نظریہ بدل دیا۔ میرے بھائیو، ہمارے نبی نے فرمایا میری امت میں فخر، غرور، تکبر، حسد، بغض اور اناد پیدا ہو جائے گا، اور آج ہم سب لوگ اس کے شکار ہو گئے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ نے فرمایا سیصیب امتی داء الامم، میری امت میں پہلے امتوں کی بیماریاں آ جائیں گے۔ سیصیب امتی داء الامم، میری امت میں پہلے امتوں کی بیماریاں آ جائیں گی۔ فقالوا یا رسول اللہ ما داء الامم، صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول پہلے امتوں کی بیماریاں کیا ہیں؟ وہ کون سی بیماریاں ہیں جو پہلی امتوں میں تھیں آپ کی امت میں آ جائے گی؟ آپ نے فرمایا الاشر والبطر، تم فخر و غرور میں مبتلا ہو جاؤ گے، ایک دوسرے پر غرور کرنے لگو گے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اپنے سے کمتر کو انسان ہی نہیں سمجھتے۔ ہم پیسے کے بل پر، عہدے کے بل پر، طاقت کے بل پر، خاندان کے بل پر، حسب و نسب کے بل پر دوسروں کو کمتر سمجھنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کفا بالمرء اثما ان یحقر اخاہ المسلم، کسی بھی انسان کے لیے گنہگار ہونے کے لیے صرف اتنی کافی ہے، اتنی بات کافی ہے کہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھے، معمولی سمجھے۔ آج ہم کتنا لوگوں کو معمولی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں وہ مجھ سے بات کرنے کے لائق ہے۔ اوہ، ہم کون ہیں؟ وہ ہم سے بات کرنے کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے نبی تو روڈ پہ چلتے ہوئے دیوانوں سے بھی گفتگو کر لیا کرتے تھے۔ آج ہم اپنے آپ کو کتنا اپ ٹو ڈیٹ سمجھنے لگے، ہم اپنے آپ کو کتنا اہم کر لیا ہم نے اپنے آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشر والبطر، فخر اور غرور میں مبتلا ہو جائیں گے، والتکاثر والتنافس فی الدنیا، دنیا حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنے لگیں گے، بلڈنگیں بنانے میں، کاریں خریدنے میں، دکان جمانے میں، کمپنیاں اور کارخانے کھولنے میں، دنیا میں کمپٹیشن کریں گے۔ دین کا اب کوئی ویلو نہیں ہے، دین کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہماری نظر میں دنیا دنیا دنیا، کتنا ہم آگے نکل جائیں، ہمارا ساتھی، ہمارا بھائی، ہمارا پڑوسی ہم سے آگے ہے، ہمیں اس سے آگے نکلنا ہے۔ دنیا کی دوڑ میں لگ گئے ہم۔ آپ نے فرمایا وَالتَّكَاثُرُ وَالتَّنَافُسُ فِي الدُّنْيَا، دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنے لگے، وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ، اور بغض و حسد پیدا ہو جائے گا، حَتَّى يَكُونَ الْبَغْيُ، یہاں تک کہ ظلم تک نوبت آ جائے گی۔ لوگ اس قدر حسد کرنے لگیں گے کہ ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنے لگیں گے۔ آج ظلم نہیں کر رہے ہیں ہم، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے دوسروں کے کندھوں پر چڑھ جاتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو مالدار سمجھنے کے لیے کسی غریب کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں۔ غریبوں کا حق مار کر کے بڑا بنتا ہے، دوسروں کے اوپر ظلم کر کے مالدار بنتا ہے، دوسروں کے کندھوں پر پیر رکھ کر کے اونچا بنتا ہے۔ آج ہماری حالت ہے یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنے آپ کو اونچا ظاہر کرنے کے لیے، جو اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے بغض، حسد، کینہ، کپٹ سے باہر ہٹ کر کے ظلم تک وہ پہنچ جائیں گے اور ظلم کا ارتکاب کرنے لگیں گے۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں کی ہیں اس میں سے ایک پیشین گوئی یہ بھی ہے کہ میری امت کی حالت بہت نازک ہو جائے گی، میری امت بہت پتلی ہو جائے گی۔
حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، مشہور حدیث ہے، اس سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں میں، ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا ساری امتیں میری امت پر ٹوٹ پڑیں گی، کیسے؟ جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہماری تعداد کم ہو جائے گی؟ کیا ہم گنتیوں میں کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بل یومئذ کثیر، تم اس دن بہت زیادہ ہوگے، لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہوں گے۔ آج ہم 1 ارب سے بھی زیادہ ہیں، ہم دعویٰ تو کرتے ہیں ہم 1 ارب سے زیادہ ہیں، لیکن ہمارا وزن کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے؟ آج ہماری حیثیت اس پتے کی طرح سے ہے، اس پتنگ کی طرح سے ہے جس کی ڈور دوسروں کے ہاتھ میں ہے، جب چاہتا ہے اڑا دیتا ہے، جب چاہتا ہے کھینچ لیتا ہے۔ آج ہماری حیثیت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، اس وقت تمہاری تعداد بہت ہوگی لیکن تم بے وزن ہو جاؤ گے، بہتے ہوئے پانی کے اوپر خس و خاشاک کی حیثیت ہوگی تمہاری، جس طریقے سے پانی بہتا ہے خس و خاشاک اس کے اوپر ہوتے ہیں، تمہاری وہی حیثیت ہو جائے گی۔ صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ایسا کیوں ہوگا، ہم اتنا کیوں ڈھیلے ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دل میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا مل وہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہے؟ قال حب الدنیا وکراہیت الموت، تم موت سے ڈرنے لگو گے اور دنیا سے محبت کرنے لگو گے۔ آج ہم دنیا سے کتنی محبت کرتے ہیں، دنیا سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے باپ کی، ماں کی، بھائی کی، بہن کی، بیٹی کی، اولاد کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہماری دنیا حاصل کرنے میں جو بھی رکاوٹ بنتا ہے ہم اس کو کچل کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ہم نے دنیا کو محبوب کر لیا ہے، وہ کراہیت الموت، موت سے ڈرنے لگے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اللہ سب کو بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ جب انسان نا امید ہو جاتا ہے کہ اب وہ موت کے آغوش میں جانے لگا ہے، کہتا ہے ڈاکٹر صاحب کتنا بھی لگے گا ہم لگانے کے لیے تیار ہیں، لیکن زندگی بچا لیجئے۔ ارے زندگی بچانا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ڈاکٹر کی کیا حیثیت ہے؟ اگر پیسے کے بل پر زندگیاں بچائی جاتی، کوئی مالدار موت کی نیند میں نہیں جاتا، کوئی مالدار مرتا نہیں۔ پیسوں سے زندگیاں نہیں بچائی جا سکتی ہیں، مرنا ہے سب کو، موت سے کیا ڈرنا؟ جس دن مسلمان یہ سوچ لے گا کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ زندگی سے اور موت سے محبت اور نفرت کی بات چھوڑ دے گا۔ زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، اس لیے دنیا سے اس قدر محبت کرنا، اپنے رب کو غافل ہو کر لینا، اپنے رب کو چھوڑ دینا، یہ بے وقوفی ہے، یہ کم عقلی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں جو چیزیں پیدا ہوں گی، ایک چیز یہ ہوگی کہ مساجد کو سجایا جائے گا، لوگ ایک دوسرے پر فخر محسوس کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، ابو داؤد کی روایت ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی، لوگ مسجد میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ آج ہمارے لوگوں یہ معاملہ نہیں ہے، میری مسجد تیری مسجد سے اچھی ہے، یہ فلاں جماعت کی مسجد ہے یہ اور اچھی ہے، یہاں کے پتھر، یہاں کے گرینائٹ، یہاں کے یہ جھومر، یہاں کے کتبے، اللہ اکبر، مسجد اس لیے بنائی گئی ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ لوگ بیکار کی چیزوں میں پیسے خرچ کرتے ہیں، پتھروں میں پیسے خرچ کرتے ہیں، جھومروں میں پیسے خرچ کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہلکا پھلکا لگا لو، کوئی الگ بات ہے، لیکن بہت زیادہ پیسے ان مسجدوں پر خرچ کرنا، اس کو مزین کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اپنی مسجدوں کو ایسے ہی سنواریں گے جیسے لوگ اپنے گرجا گھروں کو سنوارتے ہیں۔ آج مسجدوں کو سنوارنے کا، آج مسجدوں کو سجانے کا سسٹم شروع ہو گیا، اور پتھر کہاں سے آ رہا ہے؟ فلاں ملک سے آ رہا ہے، قالین کہاں سے آ رہی ہے؟ فلاں ملک سے آ رہی ہے۔ نمازی ہی نہیں ہے، نمازی ہی نہیں ہے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجدیں تو سجائی جا رہی ہیں، مسجدیں تو سنواری جا رہی ہیں، لیکن ایمان نکلتا جا رہا ہے،
ویران ہوتی جا رہی ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا میری امت مسجدیں بنانے میں ایک دوسرے پر فخر کرے گی، میری مسجد تیری مسجد سے اچھی ہے۔ میرے بھائیوں، مسجدوں کو سجانا سنوارنا بند کر دو، مسجدوں کی دیکھ بھال کرنے والوں کی دیکھ بھال کرو، مسجدوں کی دیکھ بھال کرنے والوں کی دیکھ بھال کرو۔ یہ مسجدیں آباد ہیں ائمہ اور محسنین سے، یہ مسجدیں آباد ہیں مسجدوں کے خادمین سے۔ آپ کتنی بھی عالی شان مسجد بنا لیں، اگر آپ کا امام برابر نہیں ہے، آپ کا مؤذن برابر نہیں ہے، عالی شان مسجد بنا کر کے کوئی فائدہ نہیں۔ مسجدوں پر زیادہ خرچ کرنا بند کر دیں۔ تعمیر الگ چیز ہے، مسجدوں کو وسیع کرنا الگ چیز ہے، لیکن سجانا سنوارنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ آج ہمارا زیادہ پیسہ جو خرچ ہوتا ہے مسجدوں کے ڈیکوریشن میں خرچ ہوتا ہے، مسجدوں کو سجانے اور سنوارنے میں خرچ ہوتا ہے۔ اللہ کے واسطے مسجدوں کو سجانا سنوارنا بند کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جو پیشین گوئیاں کی ہیں اس میں سے ایک پیشین گوئی یہ ہے کہ میری امت میں حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی، لوگ حلال اور حرام کی تمیز نہیں کریں گے، پیسہ آنا چاہیے، ذریعہ حلال ہے یا حرام کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تمیز ختم ہو گئی ہے۔ آج لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز ختم کر دیے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کا حال یہ ہوگا، صبح کو مومن رہے گا، شام کو کافر ہو جائے گا، اپنے دین کو دنیا کے بدلے میں بیچ دے گا۔ آپ نے فرمایا بدکاری عام ہو جائے گی، بدکاری عام ہو جائے گی، شہروں میں زناکاری کے اور بدکاری کے اڈے بنائے جا رہے ہیں۔ آپ پیسے دے کر کے اپنی شہوت پوری کر سکتے ہیں، ناچ اور گانے کی مجلسیں بنائی جا رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا شراب پینا عام ہو جائے گا، لوگ شراب پیئیں گے، آلات موسیقی کی کثرت ہوگی، شراب کا دور چل رہا ہوگا، اوپر میوزک چل رہی ہوگی۔ آج کون سا شہر محفوظ ہے؟ شہروں کی چھوڑیے، کون سا گھر محفوظ ہے؟ آج ہمارے جیبوں میں میوزک ہے، ہمارے گھروں میں میوزک ہے۔ آج لوگ میوزک کے دیوانے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب عام ہو جائے گا، میوزک کی کثرت ہوگی، ناچنے اور گانے والیاں زیادہ ہو جائیں گی، شراب پیا جائے گا۔ اور یاد رکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت 3 طرح کے عذاب آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شکلیں بدل دی جائیں گی، شکلیں بدل دی جائیں گی، چہرے سے رونق ختم ہو جاتی ہے۔ آج ان بدکاریوں کی وجہ سے، آج ان گناہوں کی وجہ سے چہرے کی رونق ختم ہو گئی۔ آپ نے فرمایا آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی، آج آسمان سے پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، عذاب نازل ہو رہے ہیں، بستیوں کی بستیاں ڈوب جا رہی ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا زمین میں لوگوں کو دھسا دیا جائے گا۔ یہ سارے عذاب ہم دیکھ رہے ہیں، آسمان سے آفتیں اتر رہی ہیں، زمین کو دھسایا جا رہا ہے اور شکلوں کو بدلا جا رہا ہے، نورانیت ختم ہو رہی ہے۔ یہ ہمارے گناہوں کے اثرات ہیں جنہوں نے ہماری زندگی کو اجیرن کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھو گے تراہم الحفاۃ العراۃ فی البنیان، وہ لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، بکریاں چرانے والے، جانوروں کے پیچھے چلنے والے، جن کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جن کو تم بہت معمولی سمجھتے تھے، پیارے نبی نے فرمایا وہ اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے، عالی شان عمارتیں بنائیں گے اور ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ جو خاندانی لوگ تھے یوں ہی رہ گئے، اور جو بکریاں چرانے والے تھے عالی شان بلڈنگیں بنا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سب قیامت کی نشانیاں۔ ہمارے نبی نے فرمایا میری امت میں ہوگا یہ تراہم الحفاۃ العراۃ فی البنیان، ننگے بدن رہنے والے، ننگے پیر رہنے والے، جن کی سماج اور معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں تھی، عالی شان بلڈنگیں بنائیں گے۔ آج وہ عالی شان بلڈنگوں میں جا رہے ہیں۔ آخری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں خلوتوں میں محرمات کا ارتکاب ہوگا۔ آپ نے فرمایا میں میری امت کے ان لوگوں کو میں جانتا ہوں، قیامت کے دن جب وہ آئیں گے تو ان کے نیکیاں تہامہ پہاڑ کی طرح چمک رہی ہوں گی، بہت زیادہ نیکیاں لے کر کے آئیں گے،
لیکن جب وہ اللہ کے سامنے پہنچیں گے اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ایسے ہواؤں میں اڑا دے گا، ہبا منصورہ کر دے گا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کر کے ان کی نیکیاں اڑا دی جائیں گی۔ نیکیاں بہت زیادہ ہوں گی لیکن اللہ تعالیٰ ان کو راکھ بنا کر کے اڑا دے گا۔ صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول وہ کون بد نصیب لوگ ہوں گے، ان کی نشانات تو بتائیں آپ نے فرمایا وہ تم ہی جیسے ہوں گے۔ سنو، غور کرو، ہمارے نبی نے فرمایا وہ تم ہی جیسے ہوں گے، اسی طرح نمازیں پڑھیں گے جس طرح تم نمازیں پڑھتے ہو، رات میں نمازوں کا اہتمام کریں گے، تہجد کا بھی اہتمام کریں گے۔ ان کو جب دیکھو گے تو تم اپنے آپ کو کمتر سمجھو گے۔ ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کے صدقات و خیرات، ان کی نیکیاں اس قدر زیادہ ہوں گی کہ تم دیکھو گے تو کہو گے یہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے۔ لیکن ہمارے نبی نے فرمایا یہ سب ظاہر میں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ رکھے۔ جب وہ تنہائی میں ہوگا اپنے آپ کو گناہوں سے بچا نہیں سکے گا، لوگوں کے سامنے اپنے آنکھوں سے آنسو بہا لینا، لوگوں کے سامنے آ کے سجدے اور رکوع کر لینا، لوگوں کو دکھانے کے لیے تہجد پڑھ لینا، صدقہ و خیرات بانٹ دینا، یہ الگ چیز ہے۔ لیکن تنہائی میں محرمات کا ارتکاب کرنا، آج ہمارا حال کیا ہے؟ اگر ہمیں موقع مل جائے گناہ کرنے کا تو کیا ہم یوسف علیہ السلام کی طرح سے اپنے آپ کو بچا پائیں گے؟ آج یہ موبائل جس کا انٹرنیٹ سے کنیکشن ہے یہ برائی کا سب سے بڑا اڈا بن چکا ہے۔ آج آپ کو معمولی سے معمولی چیز سے لے کر کے بڑی سی بڑی چیزیں آپ کو موبائل میں مل جائیں گی۔ اچھے لوگ اس کو اچھائی کے لیے استعمال کرتے ہیں، برے لوگ اس کا برائی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ ان کی نیکیوں کو برباد کر دیا جائے گا، جیسے ہواؤں میں خش و خاشاک کو اڑا دیا جاتا ہے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جو دیکھنے میں اچھے ہوں گے، حقیقت میں برے ہوں گے۔ آج بہت سارے چہرے ہمارے سامنے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہماری ظاہر کو، ہماری باطن کو اللہ ہمارے ظاہر سے بھی اچھا بنا دے، اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنا دے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔